موجود ہے کہ قاری کیسے پڑھتا ہے. قاری اس کو سنیے اور اس کو سیکھیے. اگر کوئی انسان ابھی کلمہ پڑھ کے مر جائے تو روایت میں ہے کہ اللہ مرنے کے بعد ایک فرشتہ معین کرے گا جو اس کو قرآن پڑھائے گا. یعنی اتنی مہم چیز ہے تلاوت قرآن مجید کہ ابھی کوئی کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور اس کے بعد وہ مر جائے ہوگا. مرنے کے بعد معاملہ ہے کہ اس کو جنت میں جائے نہیں چاہیے، لیکن ایک کام اس کا باقی رہ گیا ہے کہ اس کو قرآن پڑھایا جائے گا. بعض روایت میں کہ شہید مر جائے، شہید مرنے کے بعد سب ختم ہو جاتا ہے، پچھلا ریکارڈ صاف سیٹلمنٹ پلان میں آتا ہے. لیکن پھر بھی یہ ہے کہ اللہ فرشتہ رکھے گا تو کم سے کم یہاں ابھی کتنی آسانیاں ہیں، موبائل آ گیا، اس میں سب قاری پڑھتے رہتے ہیں. اس کو آپ سنیے اور ویسے پڑھنے کی کوشش کریے. اردو زبان اور عربی زبان میں کچھ فرق پایا جاتا ہے، وہ جب آپ سنیں گے بار بار اس کو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کیسے پڑھنا ہے. اس کا ثواب ہے، اجر ہے. قرآن یہ جانیے دیکھنے کا بھی ثواب ہے. یہ جو چشمہ لگ جاتا ہے وقت سے پہلے قرآن نہ پڑھنے کی وجہ سے، دوائی میں پیسہ لگاتا ہے. قرآن جو پڑھے گا اللہ اس کے آنکھوں کو نورانی رکھے گا. اٹھانے کا ثواب ہے حامل قرآن. اس لیے قرآن گھر میں رکھیے اور اس کو پڑھیے اور سننے کا بھی ثواب ہے. ابھی کیا ہے موبائل میں آپ پڑھیں گے تو اٹھانے کا ثواب آپ کو نہیں ملے گا. قرآن ڈیجیٹل فارمیٹ میں، اس لیے کیا ہے قرآن اٹھائیے، حامل قرآن بھی پڑھیے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریے. یہ جانیے یہ مہینہ روایت میں ہے رزق کا مہینہ. باقاعدہ میں عرض کر رہا ہوں بار بار کہ اللہ اس میں روزی وافر مقدار میں عنایت کرنے والا ہے. جب اللہ عنایت کرنے والا ہم کو مل کیوں نہیں رہے؟ اور ہم نے بھی سابوٹاج کیا ہوا ہے. پڑوسی کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ کے خلاف تعویذ کرے گا، آپ خود اپنے عمل سے تعویذ بنائے ہوئے ہیں کہ وہ گنڈا لگا ہوا ہے اس لیے آپ تک رحمت الہی نہیں پہنچے. خود آپ اس لیے گھر کو نورانی کریے. نور البیوت بیت اللہ قرآن. اپنے گھروں کو نورانی کرو. روایت میں ہے کہ جس طریقے سے ہم آسمان کے ستاروں کو دیکھتے ہیں، آسمانی فرشتے اس گھر کو ستارے کے مانند دیکھتے ہیں جو جس گھر میں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے. اس لیے اپنے گھروں کو نورانی کریے، آباد کریے قرآن مجید کی تلاوت سے. خود قرآن شافع ہے، یہ بھی جانیے گا. شفاعت کو حق، جیسے حق کس کو ہے؟ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حق ہے کہ آپ شافع ہیں. روایت میں کہ 3 دن اگر اس مہینے میں کوئی روزہ رکھتا ہے تو اس کی شفاعت پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کریں. یہ شفاعت ائمہ کو، رسول کی بیٹی جناب زہرا صلوات اللہ علیہا کو، شہداء کو، صدیقین کو، علماء کو، یہ وہ فہرست ہے کہ جو
شافع ہیں، دوسرے کی سفارش کرنے والے. اس کے علاوہ کیا ہے؟ خود قرآن مجید شافع، کہ آپ کے مقابلے میں قرآن مجید اٹھے اور کہے کہ میں اس بندے کی شفاعت کرنے والا ہوں. کلام الہی. اسی لیے آپ دیکھیے کیا ہے، وہ انسان کیا ہے کامیاب ہوگا جو قرآن مجید کی تلاوت کرائے گا. سعید عربی کا لفظ ہے، سعادت مند جو آپ کہتے ہیں. اور بہت سی دعاؤں میں ابھی رمضان مبارک آنے والا ہے، وہاں پہ بھی اس لفظ کا تذکرہ ہوگا کہ خدایا ہم کو سعداء میں سے قرار دینا. سعید سعداء یعنی کامیاب. تو قرآن جو پڑھے گا وہ کیا ہوگا؟ سعید ہوگا، کامیاب ہوگا. کامیاب جان لیجیے، اگر آپ اسلامی فارمیٹ کا مطالعہ کریں گے تو کامیابی کا تذکرہ بہت کم ہے کہ کامیاب کون ہوا. کامیاب لفظ کامیابی رو کے اس کے بعد التماس کر کے منت کر کے اللہ کی بارگاہ میں انسان کو بڑی مشکل سے نجات ملے. کامیابی کی کوئی بات نہیں ہے. سکسیس، لفظ سکسیس آپ کو قرآن مجید میں نہیں ملے گا جلدی، بہت ڈیفیکلٹ ہے. لیکن اب آپ سوچیے گا کہ جب انسان قرآن مجید کی تلاوت کرے گا تو کیا ہے وہ کامیاب ہو جائے. یا جو وہاں امام حسین علیہ السلام کے لیے وَيَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَكُمْ فَفُوزَ مَعَكُمْ، پھر وہاں تذکرہ ہے فوز کامیابی کا کہ قوم کامیاب ہوگا. اسی لیے یہ ہے، آپ سوچئے گا کہ کتنا ہے وہ منسلک اور مربوط ہے کہ نوکے نیدہ پہ سر حسین قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا. وَأَنَّا أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آیاتنا عجبا. اس لیے قرآن کے پناہ میں آئے. علیکم بالقرآن، روایت علیکم بالقرآن، علیکم بالقرآن. جب چاروں طرف گمراہی پھیلی ہے، آج ہمارے معاشرے میں کتنی گمراہیاں پھیلی ہوئی ہیں. ہر آدمی ایک نیا بات بتاتا ہے. ڈھنگ سے پنجیوں کے پاس نہیں ہے اور اسلام کا جانکار ہے، بہت بڑا بتاتا رہتا ہے، گمراہی پھیلاتا رہتا ہے. بغیر ڈگری والا ڈاکٹر جیسے ہر محلے میں کھلے رہتے ہیں، ایسے سب گھوم رہے ہیں. لے کیا ہے کسی کی بات مت مانیے. علیکم بالقرآن، علیکم بالقرآن، علیکم بالقرآن. قرآن کے پناہ میں آ جاؤ. جب چاروں طرف گمراہی پھیل جائے تو قرآن کے پناہ میں آ جاؤ. لہذا آپ حضرات قرآن کے پناہ میں آئیے، کسی کے پناہ میں نہ چلیے. قرآن کے پناہ میں جو ہوگا وہی کامیاب ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
الحمد لله الذي لا إله إلا هو العليم الكريم غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحيم سبحان من سبقت رحمته غضبه وبسط اليدين بالرحمة سبحان من لم يكلف نفسا إلا دون نفسها وعفان السيئات ولم يجاز بها سبحان الله من لا يزداد ولا ما سلبات إلا كرم وجودا ولا كثرة الذنوب إلا عفوا وصفا نشهد أن لا إله إلا هو لتوب العباد بجوده والعباد والمذنبين بعلمه ونشهد أن محمدا نبيه وحبيبه سيد المرسلين وشفيع المذنبين بعده رحمة للعالمين صلى الله عليه وآله الداعين إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة قادة الأمم وأوليائه ومات الرحمة أوصيكم عباد الله بالتوبة وما صليت فمن ذنوبكم والعنابة واختيار الأوزار التي أسقلت ظهوركم فإنه تعالى كريم بكم رؤوف عليكم يقبل اليسير ويعفو عن الكثير قال الله تعالى قول الحق توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار وقال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم لقد أمركم الله موقع میں کتاب الصلاة على نبی وحبیب فقال تعلیم لكم وتشريف لكم إن الله لا يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيد المرسلين وشفيع المذنبين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وعلى إمام المسلمين وقائد البر المهجرين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه وآله وعلى سيد نساء العالمين ووزير خاتم النبيين سيدنا فاطمة بنت رسول الله صلوات الله عليها وعلى الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى محمد بن علي علي بن محمد الحسن بن علي عليهم الصلاة والسلام اللهم صل على مولانا طاهب الزمان حجة بن الحسن العسكري ما يآثار البدع والطغيان هادم أمنية الشرك والنفاق وحاصل فروع البغي والشقاق صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه الكرام وصلة الليالي والأيام اللهم أجل فرجا وسائل مخرجا وكن ناظر من نظرة منا إلى وجعلنا من المستشهدين بينا أما بعد فقد يا أيها الناس أوصيكم بتقوى الله وبنفسي حاضرین کرام قد سرکار ختم مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی مسلمان مدد کے لیے آواز دے اور دوسرا مسلمان اس کی مدد نہ کرے تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. یہ روایت ہے اور معتبر کتاب اصول کافی کی ہے کہ اگر ایک مسلمان مدد طلب کرے اور دوسرا مسلمان اس کی مدد نہیں کر سکتا ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. آج کیا ہے ہمارے معاشرے میں خرافات کی جاتی ہے کہ کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کی مدد کرنے. یہ جو ہے اصلاً دین کے خلاف ہے اور مظلوم کی حمایت کرنا ضروری ہے اور یہ تمام باتیں پھیلائی جاتی ہیں.
حیدرآبادی نے پرسوں سرنڈر کر دیا کہ ہم کسی معاملے میں نہیں. تو مسلمان کا کام ہے کہ وہ مدد کرے، یعنی ایک دوسرے. آپ کو یہاں نہ کسی کو جان سے کرنا ہے نہ مال سے کرنا ہے، یہاں صرف آپ کو زبان سے کرنا ہے، اور اس میں بھی یہ باتیں ہوتی ہیں. اب تو معاملہ مسلمانوں سے ہٹ کے مومنین تک پہنچ گیا ہے. اب مومن کی مدد نہیں کرے گا تو کیا ہوگا؟ آپ دیکھیے 1400 سال پہلے یہی سب ہوتا تھا. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیے گا. جناب مسلم ابن عقیل جب پہنچے ہیں کوفہ تو کچھ اپنے والوں ہی نے کہا، توقف کیا. اپنے والے، باہر والوں کی تو بات ان لوگوں نے جو نہیں کیا ہے ان کے سب نام. توقف کیا. توقف کہا یعنی ویٹ کیا، انتظار. اسی انتظار میں سارا معاملہ خراب ہو گیا. انتظار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی سد باب نہ کریں. جو ہمارا وظیفہ معین ہوتا ہے اس کے اوپر عمل کرنے کی ضرورت ہے. ہمارا وظیفہ معین ہوتا ہے کہ ہم زبان سے حمایت کریں، مظلوم مسلمانوں کی حمایت کریں. اور ہر زمانے میں فرعون رہا ہے، اور فرعون اپنے طاقت کے ساتھ، غرور و نبوت کے ساتھ مسلمانوں کے اوپر، مومنین کے اوپر حملہ آور ہوا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شیرازہ بکھیر دیا جائے، بلکہ یہ ہے ہماری ذمہ داری کہ ہم اس کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کریں. ہمارا اسٹینڈ ہونا چاہیے کہ ہم ظالم کی مذمت کرتے ہیں اور مظلوم کی حمایت کرتے ہیں. یہ جو ہمارے یہاں نکلے ہیں سب اور یہ تمام باتیں کرتے ہیں، سب خرافات کی بات. یہی وہ گروہ ہے جو کہتا برملا کہا جائے، ہر بات برملا کہا جائے. جبکہ روایت ہے کہ کچھ ہمارے راز ہیں، اسرار، جن کو پوشیدہ رکھنا ہمارے چاہنے والوں کے اوپر واجب ہے. اب اس کے روشنی میں میں جہالت کا ثبوت بھیجے. یہ سب جاہل ہیں. جب کوئی منتری بنتا ہے تو منتری بننے کی بھی شپث دیتا ہے، ٹھیک؟ اس کے بعد ایک اور شپث دلائی جاتی ہے. اس کو یہ شپث دلائی جاتی ہے کہ جو سرکاری راز ہے اپنے دل میں رکھنا. جتنی قوم ہے اپنے سب جاہلوں کے ہاتھ میں ہے. تماشا بنا بتائیے 2 اوت کی کیوں ضرورت ہے؟ آپ دیکھیے گا، نکال لیجیے گا اگر میں غلط کہہ رہا ہوں. پہلا اوت ہوتا ہے کہ I will discharge my duties as a minister of state یا minister of union of India. ہے ایسا ہی ہے نا صاحب، جوانوں کو جو ورک لایا جاتا. دوسرا پھر ہوتا ہے ایک اوت، اس میں یہ اوت دلائی جاتی ہے کہ جو راز ہے، جو گوپنیہ کام ہے سرکاری، اس کو میں کسی کے سامنے پرکٹ نہیں کروں گا. ہمارے یہاں وہی گروہ کہتا ہے کہ جو اسرار ہے اس کو باہر کر دو. ہمارے کچھ اسرار ہے، باقاعدہ راز ہے، ہمارا دین کا راز ہے، اس کو باہر کرتے رہتے ہیں. اور کوئی بات ہوگی تو معاملہ خراب. آپ دیکھیے یہ کہا جا رہا تھا کہ سوریہ میں حالات خراب ہو گئے اور ہو گئے. کون سے لوگوں کا رہا؟ یہی ہے، جہاز بھر بھر کے لوگ جاتے تھے. کہاں سے پیسہ آتا تھا، کیسا پیسہ آتا تھا بتائیں. کلمۃ حق یراد بہ الباطل، زیارت کے نام پہ کیا ہوا آپ نے خود ہی دیکھ لیا. آج زیارت بھی بند ہو گئی. تو یہ سوچئے گا کہ مومن کا کام ہے کہ وہ متوجہ رہے. المؤمن اشد من زبر الحدید. مومن کیا ہے؟
پہاڑ جو لوہے کا ہے اس سے زیادہ سخت ہوتا ہے. پہاڑ کو کیا ہے کھیتی سے توڑا جا سکتا ہے, مومن بنے. ظفر صاحب ماشاءاللہ آ گئے ہیں, ایک سلوات بھیجیے محمد والے. آئیے. تو مومن کی یہ پہچان ہے. ماشاءاللہ یہ انٹرمیڈیٹ کر کے گئے اور وہاں سے حضرت حجت الاسلام کی تعلیم حاصل کر کے آئے ہیں. ان کی کامیابی کے لیے, سلامتی کے لیے ایک سلوات بھیجیے محمد والے. عزیزان گرامی, جو آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کرنا ہوئے ہے کہ کچھ سسٹم ہے. آپ سید علی خامنائی کو ولی فقیہ مت مانیے, یہ تو مانیے پکے سید ہیں. اب ویرود کرنے والے سب کچے سید ہیں. روایت آپ کے یہاں کی سید کی موافقت کرنی ہے آپ کو ہر حال میں. آپ کے یہاں روایت موجود ہے, دیکھیں ہر حال میں. آپ ولی فقیہ کون کہتا ہے؟ مان لیجیے آپ جیسے نہیں مانیں گے تو کیا ہوگا؟ تو کم سے کم یہ مان لیجیے پکے سید ہیں. اب ویرودی گنج جو ہے وہ سب کچا ہے سید. ہاں یہ جان جائیے, بتا نہیں پائیں گے کہ کیسے ہیں. اور تو ہمارا کام ہے, باقاعدہ اسٹینڈ ہے کہ آپ کو حمایت زہرا کی بھی کرنی ہے اور آل زہرا کی بھی کرنی ہے. تو کم سے کم ہم آل زہرا کی حمایت کریں کہ ہم آل زہرا کی حمایت کر رہے ہیں کہ روز جزا ہم کھڑے ہو کے کہہ سکیں کہ آپ کی یاد نے جو اپنا موقف اختیار کیا تھا ہم اس کے ساتھ. دوسری بات جو آپ کے یہاں ہے وہ ایک روایت ہے, اس کے اوپر بھی توجہ کریے گا کہ خراسانی سید خروج کرے گا. آیت اللہ سید علی خامنہ مقدس العلی خراسانی کے رہنے والے, یعنی اسلام کو ظفر و کامیابی جو عنایت ہوگی وہ روایت میں ہے, وہ خراسانی سید ہی کی ہے روایت. اب کیا ہے سارا معاملہ بھائی خراسانی سید جو مقابلے میں ہے کچے سید. اور اس سارا آپ دیکھیں ہندوستان میں جتنا ماحول سب بگاڑ رہے ہیں سب کیا ہے کچے سید ہیں. اور یہ 1400 سال سے لڑائی ہے شجرہ طیبہ کی اور شجرہ خبیثہ کی. ہم شجرہ طیبہ کے ساتھ ہیں اور شجرہ خبیثہ سے ہم براءت کا اظہار کرتے ہیں. عملی کہو تو یہ ہمارا کام ہے. آخری بات جو کرنی ہے وہ یہ ہے کہ یہ امام زمانہ اللہ تعالیٰ پر شریف ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ وہ 313 کا فگر ہے. یہ جانیے گا اس 313 کا جو فگر ہے وہ خاص کے لیے. اور میں نے جو روایت پڑھی ہے ہمارے جوانوں کو کیا ہے یہ کیا جاتا ہے کہ ہم لوگ کہاں شامل ہو گئے. روایت ہے امام زین العابدین علیہ السلام جو ہمارے غائب پر ایمان لائے گا وہ جنگ بدر کے شہید سے افضل. اور ابھی آپ اپنے کو کرنا ہے کہ انفیریٹی کمپلیکس کا جو یہ لمحہ چڑھا ہے وہ اصلاً غلط ہے. تمام روایت پڑھی جائے 313 ایسے ہی ہے کہ جیسے ٹرمپ کے مقابلے میں سید علی خامنہ ہے. ورنہ آپ کو روایت کہیں نہیں ملے گی کہ مومنین کا ایک جمع کثیر امام کے چاہنے والوں کا ہے. آج کروڑوں لوگ چاہنے والے کہ سب باہر کر دیے. روایت ہے کہ جو 12 امام کی ولایت پہ باقی ہوگا ہم نے دیکھا بھی نہیں, ہم مانتے ہیں دل سے. کچھ لوگ تو کہتے پیدا ہوں گے, ہم ایمان رکھتے ہیں
کہ آپ کا ظہور ہوگا، رجعت حق ہے، قیام آپ کا حق ہے، ایک دن بھی باقی رہے گا تو اللہ آپ کے لیے ظہور کے مواقع فراہم کرے گا، اتنا طولانی کرے گا، اتنا۔ یہ تمام روایتیں ہیں کہ جس کے اوپر ہم عقیدہ رکھتے ہیں۔ تو یہ آپ یہ سوچئے گا اور یہ سوچئے کہ ہم خاص ہیں اور امام سے منسلک رہے اور دعا کرتے رہے، یہ ہے۔ یہ کہنا یہ ہم نہیں ہیں، وہ آدمی پہلے ہی سسٹم سے باہر ہوگا تو بیچارہ کیا کرے گا؟ بھئی اصلاً نظریہ صحیح نہیں ہے، اس کے اوپر مجھ کو شدید کیا ہے اعتراض ہے۔ روایت ہے امام زین العابدین علیہ السلام کہ جو ہمارے قائم پر ایمان رکھے گا وہ 1000 بدر کے شہداء سے افضل۔ پہلی جنگ ہے بدر میں جو شہید ہوئے ہیں اس کے مقابلے میں کوئی نہیں ہے۔ آپ روایت کا کے دیکھ لیجیے بین الفریقین چاہے شیعہ سنی دونوں کہ جو بدر کے شہداء ہیں اس تک کسی کی بے رسائی نہیں۔ روایت میں ہے کہ جو قائم کے اوپر ایمان رکھتا ہے وہ 1000 بدر کے شہداء سے افضل۔ اس لیے آپ اپنے آپ کو کمتر نہ سمجھیے اور امام سے منسلک رہیے، متصل رہیے اور امام سے مربوط رہیے تاکہ امام زمانہ اللہ تعالی فرج شریف کے نظر کرم ہم تک پڑھتی رہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ قضاء حاجات ابی ولیات جوائے مرضات خصوصاً نسیم بھائی کی شفا کے لیے مومنین ایران و عراق